نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کی جانب سے قرآن مجید کی مختلف تفاسیر بشمول کتب ستہ کی 100 سے زیادہ ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی کی ہے۔ اس میں کتاب الصیام کا سلسلہ جاری ہے، اسی کے متعلق کچھ ابواب گزر چکے ہیں، بقیہ کا انشاءاللہ تعالی ابھی ہم بیان کریں گے۔ باب جواز صوم النافلة بنیة من النہار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غیر عذر واولا اتمامہ۔ زوال سے قبل نفلی روزے کی صحت اور بلا عذر اس کے توڑنے کا جواز۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم یا عائشة هل عندکم شیء؟ قالت قلت یا رسول اللہ ما عندنا شیء قال فإنی صائم ثم قالت فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأهدیت لنا هدیة او جاءنا زور قالت فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ أهدیت لنا هدیة او جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قلت حيث قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما قال طلحة حدثت مجاهدا بهذا الإسناد فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں روزے سے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، پھر ہمارے پاس کچھ ہدیہ آیا اور کچھ مہمان بھی آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ہدیہ آیا اور مہمان بھی آ گئے، اور میں نے اس میں سے کچھ آپ کے لیے چھپا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ حیث ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ میں اس کو لے کر آئی، آپ نے اسے کھا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے صبح روزے کے ساتھ کی تھی۔ طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ مجاہد سے بیان کی تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے مال سے صدقہ نکالے، اب اس کی مرضی ہے دے یا رہنے دے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے امہات المؤمنین کی زندگی کس قدر سادہ ہوتی تھی، گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں تھا بلکہ عام مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا، عام دنوں میں سے ایک دن تھا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ اتنے میں اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز ہدیے کے طور پہ لائی گئی، جس کو حیث کہتے ہیں۔ حیث کہتے ہیں عربی کے خاص، اس وقت عرب لوگوں کی خاص قسم کی ڈش تھی جو ستو، کھجور اور گھی سے بنائی جاتی تھی۔ تو وہ حیث حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو اس میں سے کچھ مہمان بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ نے کچھ حیث نکال کر رکھا۔ پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ مہمان بھی آئے ہیں اور ہدیے کے طور پر کچھ حیث بھی آئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے کر آؤ، اور پھر آپ نے اسے تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے سے تھا، یعنی صبح جب میں نے کی تھی تو روزے کے حالت میں صبح کی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی، آپ روزے کی حالت میں تھے، آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے آ کر سوال کیا، کچھ کھانے کے متعلق سے پوچھا، کچھ بھی نہیں تھا تو واپس چلے گئے۔ پھر دوبارہ جب آئے کچھ کھانے کے لیے رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی، اسی لیے آپ نے کھانا طلب فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے تناول فرمایا، روزہ توڑ دیا۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو بھوک کا احساس ہوا تھا، کھانے کا احساس ہوا تھا، اسی لیے آپ نے کھانا طلب فرمایا۔ لیکن غور کریں، ہم نے بارہا یہ بات عرض کی ہے، کسی ایک حدیث سے مسائل نہیں سمجھے جا سکتے، احکام نہیں نکالے جا سکتے۔ دیگر احادیث سے باضابطہ طور پہ پورا ایک باب تقریباً گزرا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم وصال کا تذکرہ گزرا ہے۔ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے۔ صحابہ بھی روزہ رکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو؟ اور بالکل آپ نے فرمایا ربی یطعمنی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو آپ کو ظاہری دنیاوی کھانوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک کا احساس ہوا تو آپ نے کھانا تناول فرمایا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شرع بن کے تشریف لائے تھے۔ آپ جو کرتے وہ شریعت بن جاتی، جو آپ فرماتے وہ قانون بن جاتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے یہ آسانی پیدا کرنے کے خاطر آپ نے تناول فرمایا۔ آپ دیکھیں پوری حدیث میں اسی معنی کی ایک اور حدیث بھی آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ پوری حدیث میں کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے بھوک لگ رہی ہے یا بھوک کا احساس ہے، بلکہ صرف آپ تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے کر آؤ، یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو قطعاً بھوک کا احساس نہیں ہوا، ہرگز آپ کو کوئی بھوک کا احساس نہیں ہوا، بلکہ امت کی آسانی کے لیے آپ نے نفلی روزہ توڑنے کا بھی جواز بتا دیا۔ یعنی اگر کوئی نفلی روزہ رکھے تو کسی وجہ سے روزہ ختم کرنا چاہے تو وہ ختم کر سکتا ہے، اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا ہے۔ جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کھانا تناول فرمایا، حیض تناول فرمائی۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میں نے جب مجاہد کے سامنے اسی سند کے ساتھ جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص نے اپنے مال سے کچھ صدقہ نکال کر رکھا ہو، یعنی کوئی شخص اپنے مال سے کچھ حصہ نکال کر رکھا ہو کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں خیرات کروں گا، صدقہ دوں گا، لیکن بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا تو اب اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو صدقہ دے یا نہ دے۔ نفلی روزے کا بھی آپ ایسے ہی فرما رہے ہیں۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ نفلی روزہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی ارادہ کیا تھا کہ وہ روزہ رکھے گا، لیکن جب دن گزرنے لگا، کوئی ایسی حالت پیش آئی، کوئی ایسی ضرورت پیش آئی تو وہ چاہے تو اس کو جاری رکھے، چاہے تو اس کو وہیں ختم کر دے، بالکل اختیار ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، بظاہر حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بغیر کسی قضا کے روزہ توڑا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ موقف ہے، یہ مسئلہ ہے، بلکہ امام مالک اور امام اعظم کے نزدیک یہ مذہب ہے، کوئی نفلی روزہ رکھے اور کسی وجہ سے وہ توڑ دے، وجہ کوئی بھی ہو، کسی وجہ سے وہ توڑ دے تو پھر اس کی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔
امام شافعی وغیرہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آگے بیان کریں گے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے، نفلی روزہ اگر کسی نے اپنی مرضی سے توڑا، وجہ کوئی بھی ہو، لیکن توڑنے کے بعد میں اس کے لیے قضا رکھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک گویا کہ اگر کوئی کسی عبادت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ ایک طرح سے وعدہ کیا کہ یا رب میں تیرے لیے عبادت مکمل کروں گا۔ اگر وہ بیچ میں توڑ دیا تو امام اعظم کے مطابق اس عبادت کو دوبارہ قضا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا، نفلی روزہ رکھتا ہی نہیں، سال بھر کوئی شخص نفلی روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ رکھے، لیکن اگر کسی نے رکھ لیا، درمیان میں روزہ توڑ دیا، کسی وجہ سے روزہ توڑنے کی ضرورت پیش آئی، اب اس کے لیے حکم ہے اس روزہ توڑنے کی وجہ سے اس روزے کی قضا رکھے۔ اگر نہیں رکھتا تو زندگی بھر اس سے کوئی مطالبہ نہیں کہ وہ نفلی روزہ رکھے، اگر رکھ لیا تو اب اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق ہیں۔ یہی نہیں بلکہ نفل نماز میں بھی ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اگر کسی نے نفل نماز شروع کی، مثال کے طور پہ اشراق کی نماز، تہجد کی نماز یا ظہر، مغرب، عشاء وغیرہ میں جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے، نفل نماز کسی نے شروع کی، بیچ میں کسی وجہ سے نماز توڑنی پڑی، تو اب اس کے لیے دوبارہ اس نماز کو دہرانا واجب ہے، اس نماز کو پھر مکمل طور پہ اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث قال أرنيه وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ دوسرے دن تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس حیض کا ہدیہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے صبح روزے کے ساتھ کی تھی، پھر آپ نے وہ کھا لیا۔ ایک حدیث میں دوسرے دن آپ کے واپس آنے کا تذکرہ ہے، پچھلی جو حدیث گزری ہے اس میں اسی دن کچھ دیر بعد واپس آنے کا تذکرہ ہے۔ نفلی روزے کی قضا میں مذاہب۔ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ زوال سے پہلے دن میں نفلی روزے کی نیت کر لی تو صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو زوال سے پہلے وہ نیت کر لے تو روزے کی نیت ہو جائے گی۔ نفلی روزے کے لیے یہ ہے کہ زوال سے پہلے نیت کر لی تو صحیح ہے۔ امام مالک نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک نفلی روزے کو توڑنا جائز ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نفلی روزے کو توڑنا جائز ہے اور اس کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ نفل کے کرنے اور نہ کرنے کا انسان کو اختیار ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک نفلی روزے کو توڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر توڑ دیا جائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کی دلیل یہ حدیث ہے، تاہم ان کے نزدیک بھی قضا کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے واجب اور مستحب کا ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی یہ کہتے ہیں اگر کسی نے نفلی روزے کو درمیان میں توڑ دیا، کسی وجہ سے کھا لیا پی لیا، تو اس کے لیے قضا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ قضا کرنا مستحب ہے۔ امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ اس روزے کو بلا وجہ توڑنا نہیں چاہیے، اگر کسی وجہ سے توڑ دیا تو اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دلائل اور امام شافعی کے جوابات۔ امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ نفل کے شروع کرنے میں انسان کو اختیار ہے،
شروع کرے یا نہ کرے، لیکن شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ شروع کرنے میں انسان کو اختیار ہے۔ نفل کا مطلب یہ ہے شریعت کی طرف سے اس کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس عبادت کو شروع کرنے کا اس کو اختیار ہے۔ اگر کسی نے شروع کر لیا، شروع کرنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور بہت مضبوط مذہب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو باطل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے اس موقف کا استدلال قرآن کی ایک آیت سے فرمائی ہے، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، بغیر کسی وجہ کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں اعمال سے مراد صرف فرض یا واجب نہیں ہے، تمام اعمال ہیں، چاہے وہ نفلی اعمال ہو، چاہے فرض اور واجب والے اعمال ہوں۔ اور دوسری ایک آیت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے رہبانیت کو از خود محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے شروع کیا، اور ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، پھر انہوں نے اس کی وہ رعایت نہ کی جو رعایت کرنے کا حق ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رہبانیت کو جن اہل کتاب کے علماء نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا، یہ رہبانیت اللہ کی طرف سے لازم نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو شروع کیا، اب ان کو مکمل کرنا ضروری تھا، پھر ان لوگوں نے اس کی رعایت نہ کی۔ اس طرح اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اور کئی آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے، نفلی عبادات شروع کرنے میں تو اختیار ہے، لیکن شروع کر دے تو اب اس کو مکمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نفل شروع کرنے کے بعد اگر اس کی قضا نہیں کی تو وہ عمل باطل ہو جائے گا، نوافل کی رعایت نہیں ہوگی، اس لیے نوافل کی قضا نہ کرنا حرام اور قضا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے نفلی عبادت شروع کی، بیچ میں کسی وجہ سے توڑ دیا، مکمل نہیں کر سکا، اب اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس عبادت کو مکمل کرے۔ مکمل کرنا فرض ہے، مکمل نہ کرنا یہ حرام ہے۔ صحیح مسلم میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی قضا نہیں کی تھی، اور اگر بالفرض آپ نے قضا نہ کی ہوتی تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، اس لیے یہ حدیث شریف قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی جو حدیث گزری ہے حدیث عائشہ، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ توڑنے کا ذکر ہے، اس کے بعد آپ کے قضا کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہاں قضا کرنے نہ کرنے کے متعلق سے اس حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے حضور نے اس روزے کی قضا کی ہو سکتا ہے نہ کی ہو، اگر نہیں کی ہے تو یہ حضور کی خصوصیت ہے، ورنہ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے قضا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث شریف قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید کے صراحت کے ساتھ واضح انداز میں قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ کوئی مومن اپنے اعمال کو برباد نہ کرے، تو یہ آیات اس حدیث کے مخالفت میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہاں نفلی عبادتوں کو مکمل کرنے کا قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے اور اس حدیث میں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ البتہ بعض اور احادیث سے نفلی روزے کو توڑنے کے بعد قضا نہ کرنے کی اجازت ثابت ہے، لیکن وہ تمام احادیث مضطرب اور سنداً ضعیف ہے، جبکہ اگر وہ احادیث صحیح بھی ہوتی تو بھی قرآن مجید کا حکم مقدم تھا۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے نفلی روزہ یا نفلی عبادت بیچ میں روک دی جائے، توڑ دی جائے، اس کے بعد اس کا قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ خاص کر کے روزوں کے متعلق سے ہے کہ نفلی روزے اگر کوئی بیچ میں توڑ دے تو اس کی قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ روایات موجود ہیں۔ انا عائشہ قالت كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها
فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا كنا صائمتین فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نفلی روزے سے تھیں، یعنی دونوں نے نفلی روزہ رکھا تھا۔ ہمارے پاس ایک کھانا آیا جسے کھانے کے لیے ہمارا جی چاہا، ہم نے اسے کچھ کھا لیا، اس سے کچھ کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ واقعہ بیان کرنے میں حضرت حفصہ نے مجھ سے سبقت کی۔ کوئی معاملہ پیش آتا امہات المؤمنین میں، یہ معاملہ رہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں اس واقعے کو پیش کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس واقعے کو پیش کرنے میں حضرت حفصہ نے سبقت کی کہ آخر وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی، یعنی جس طرح حضرت عمر تیز ترار تھے بالکل ویسے ہی حضرت حفصہ بھی تیز ترار تھیں۔ آپ یعنی حضرت حفصہ اس واقعے کو بیان کرنے میں سبقت کی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ہم دونوں روزے سے تھیں، ہمارے پاس کھانا آیا، اسے کھانے کے لیے ہمارا جی چاہا، ہم نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھو۔ دیکھیے یہاں پہ نفلی روزہ توڑنے کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور امام ابو داؤد نے بھی اپنے سنن میں اس کو روایت کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نفلی عبادات اگر کسی وجہ سے توڑ دیے جائیں، روک دیے جائیں تو ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ باب ان اکل الناس وشربہ کما جماعہ لا یفطر، بھول کر کھانے پینے اور جماع سے روزے کا نہ ٹوٹنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومہ فإنما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے میں بھول سے کچھ کھا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث میں اکثرین کے مذہب پر دلیل ہے کہ جو شخص روزے میں بھول کر کھا پی لے یا بھولے سے عمل زوجیت کر لے، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں کچھ نہیں اور عمل زوجیت میں کفارہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ اگر عمل زوجیت کیا یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تو اس کے بدلے کفارہ ضروری ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ یہ حضرات اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس پر گناہ اور مواخذہ نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں تو حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث ابھی ہم نے پیش کی ہے، اس حدیث میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ تو جن حضرات نے اس روزے کے بدلے قضا کرنے یا کفارے کے بارے میں جو قول کیا ہے وہ کہتے ہیں اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا، بس اتنا۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک یہ ہے اگر کسی نے بھول کر کھا لیا پی لیا یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اس کو یاد نہ رہا کہ وہ روزے سے ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ اس کے لیے قضا ہے نہ اس روزے کا کفارہ ہے۔ یہ تمام روزوں کے لیے ہے، یہاں اس بات کی وضاحت نہیں ہے، حقیقت یہی ہے یہ تمام روزوں کے لیے ہے، چاہے نفلی روزے ہوں چاہے فرض روزے ہوں، رمضان کے فرض روزے کیوں نہ ہوں۔ اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک نہ اس روزے کی قضا ہے نہ اس کا کفارہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، وہ گیا فوراً کھانے لگا،
جیسے ہی اس کو یاد آیا ارے میں تو روزے سے تھا، فوراً وہ لقمہ چھوڑ دے۔ یہاں تک حکمہ نے فرمایا ہے ایک لقمہ اس نے کئی لقمے کھا لیے، ایک لقمہ منہ میں تھا، اس کو یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، اب حکم ہے کہ وہ منہ میں جو لقمہ ہے اس کو فوراً تھوک دے، باہر نکال دے۔ اگر پانی پی رہا ہے، کچھ حصہ پی لیا اور ابھی منہ میں کچھ پانی تھا، اس کو یاد آ گیا، فوراً وہ جو پانی فی الحال منہ میں ہے اس کو تھوک دے، باہر کر دے، یہ حکم ہے۔ یوں ہی اگر کوئی بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے لگا، بیچ میں یاد آ گیا کہ وہ روزے سے ہے، اس کے لیے حکم ہے فوراً الگ ہو جائے۔ اگر وہ الگ نہیں ہوا، ویسے ہی عمل کو جاری رکھا، اب اس پر قضا اور کفارہ لازم ہے، کیونکہ اس سے پہلے کا جو عمل تھا وہ بھول کر اس نے کیا تھا، اب بعد کا جو عمل ہے اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، لہٰذا اس عمل کے بدلے اس کے لیے قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان و استحباب ان لا یخلی شہر من صوم۔ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا بیان اور استحباب۔ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، یہ روزے رکھنا مستحب ہے، اسی کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبد الله بن شفيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، حضرت عبداللہ بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، یعنی سوال کیا، پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں پورے روزے رکھے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے سوا کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے، اور نہ کوئی ماہ ایسا گزرا جس میں آپ نے بالکل روزے نہ رکھے ہوں، حتیٰ کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ دریافت کرنے والوں نے دریافت کیا، راوی نے یہ پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مہینہ پورا مکمل طور پہ روزے رکھے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کوئی ماہ مکمل آپ نے روزے نہیں رکھے، اور یوں ہی کوئی ماہ آپ نے بغیر روزوں کے بھی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بغیر روزے کے بھی نہیں رہا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے رکھ لیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ مکمل مہینہ کبھی آپ نے روزے نہیں رکھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہی معمول آپ کا پوری زندگی بھر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عن عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعائشة اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومه شہرا کلہ؟ قالت ما علمته صام شہرا کلہ الا رمضان ولا افطره کلہ حتى يصوم منه حتى مضى لسبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن شفیق بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے معلوم کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہ کے مکمل روزے رکھے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھے اور نہ کسی ماہ میں مکمل روزے چھوڑے، آپ ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ روزے رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ عن عبداللہ بن شفیق قال سألت عائشة عن صوم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدینة إلا أن تكون رمضان۔ عبداللہ بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ جب روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے آپ روزے ہی روزے رکھ رہے ہیں، اور جب آپ روزے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے مزید فرمایا، جب سے آپ مدینہ آئے ہیں میرے علم میں آپ نے رمضان کے سوا کسی ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھے۔ عن عبد اللہ بن شفیق قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بمثلہ، ایک اور سند سے بھی حضرت عائشہ سے ایسی ہی روایت ہے۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، اور جب آپ افطار شروع کرتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی ماہ مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ کسی ماہ میں آپ کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ صرف شعبان کا مہینہ تھا، شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا کرتے تھے۔ عن ابی سلمۃ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر ولم اراه صائما من شهر قد اقصر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم کہتے کہ آپ روزے ہی رکھیں گے، جب آپ افطار کرتے یعنی روزے رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ آپ افطار ہی کریں گے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے شعبان سے زیادہ کسی ماہ کے روزے رکھے ہوں، آپ چند روزوں کے سوا شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول أحب العمل إلى الله ما دوام عليه صاحبه وإن قل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی ماہ میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اپنی طاقت کے مطابق عبادت کیا کرو، یعنی جتنی آپ کے اندر طاقت ہو اسی طاقت کے مطابق عبادت کیا کریں، ایسا نہیں کہ حد سے زیادہ عبادت کریں، اپنے آپ کو تھکا ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا کرنے سے اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم عبادت کرنے سے نہ اکتا جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا، جتنی تم عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ مزید فرماتے تھے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام کیا جائے، خواہ وہ مقدار میں کم ہو، یعنی جس عمل میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اگرچہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی عمل ہو لیکن ہمیشگی اس پر برتا جائے، روزانہ اس کو کیا جائے تو اللہ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے، برخلاف اس کے کہ کوئی شخص ایک ہی دن پوری رات جا کر عبادت کی اور پھر مہینہ 2 مہینے تک عبادت ہی نہیں کیا۔ اس سے بہتر یہ ہے 8-10 رکعت 10-12 رکعت ہی صحیح نفل نماز پڑھیں
روزانہ کا یہ معمول رکھیں تو یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک اس بڑے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نفس پر ہمیشگی برتنا یہ شاق گزرتا ہے۔ کسی عمل پر ہمیشگی برتنا، اس کو لگاتار جاری رکھنا، یہ نفس پر بھی بہت باری گزرتا ہے، بہت انتہائی دشوار گزرتا ہے۔ شیطان کے لیے بھی یہ معاملہ بہت دشوار گزرتا ہے کہ بندہ کوئی عمل مسلسل جاری رکھے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ کئی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے کہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، مسلسل رہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان وكان يصوم اذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے، اور جب آپ روزے رکھتے تو کوئی کہنے والا کہتا بخدا اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے چھوڑتے تو کوئی کہنے والا کہتا بخدا آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ عن شعبۃ عن ابی بشر بہذا الاسناد، ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت مروی ہے۔ عن عثمان بن حکیم الانصاری قال سألت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم۔ عثمان بن حکیم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا، اس وقت رجب ہی کا مہینہ تھا۔ انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے چھوڑ دیتے تو یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے، یعنی آپ کے روزوں میں تسلسل تھا، روزے رکھنے یا نہ رکھنے میں تسلسل تھا۔ عن عثمان بن حکیم فی ھذا الاسناد بمثلہ، ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ مسلسل، لگاتار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی تو لگاتار رکھتے، چھوڑ دیتے تو لگاتار چھوڑ دیتے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتى يقال قد افطر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ کہا جاتا اب آپ روزے ہی رکھیں گے، جب آپ افطار کرتے تو کہا جاتا اب آپ افطار ہی کریں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر مہینے میں روزے رکھنے مستحب ہیں، اور عیدین اور ایام تشریق کے سوا سال کے ہر دن روزے رکھنا جائز ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ذوالحجہ کے 10، 11 اور 12 تاریخوں کے علاوہ باقی سال کے ہر دن روزہ رکھنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تو بکثرت روزے رکھتے تھے، اور جب روزہ چھوڑتے تو بکثرت روزے چھوڑتے۔ آپ کے اعمال مسلسل اور دائمی ہوتے تھے، یعنی لگاتار آپ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ شعبان میں آپ بکثرت روزے اس لیے رکھتے تھے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں محرم میں نفلی روزوں کی زیادہ فضیلت آئی ہے، اس کے باوجود آپ شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ممکن ہے یہ چیز کسی عذر یا کسی حکمت پر مبنی ہو، یعنی فضیلت تو محرم کے مہینوں میں نفلی روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن حضور کا خود جو عمل تھا وہ شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ مصنف فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کسی حکمت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم سے زیادہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔
باب النہی عن صوم الدہر لمن تضرر به او فوت به حقا او لم یفطر العیدین والتشریق وبیان التفصیل۔ صوم دہر کی ممانعت اور صوم داؤدی کی فضیلت۔ مسلسل روزہ رکھنے کی ممانعت یعنی مسلسل روزہ رکھنا، نفلی روزے مسلسل لگاتار رکھنا یہ منع ہے۔ صوم داؤدی کی فضیلت یہ باب اس بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 2625 عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول لا اقومن اللیل ولا اصومن النہار وما عشیت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الذی تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو عادل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو وَلَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اہلی ومالی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ میں یہ کہتا ہوں میں ساری رات نماز پڑھوں گا اور تا حیات ہر روز روزہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے متعلق سے حضور کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر دن روزہ رکھیں گے اور ہر دن روزہ رکھیں گے اور ہر رات مکمل نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ میں نے عرض کیا یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرما رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ نہیں کر سکو گے، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نیند بھی کرو اور رات کو نماز بھی پڑھو اور مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو کیونکہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے اور یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہیں۔ یعنی اگر کسی نے مہینے کے 3 روزے رکھ لیے گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کتنا حکمت بھرا ہے۔ آپ نے فرمایا مہینے کے 3 روزے رکھ لیں اور یہ نیکی کا اجر 10 گناہ ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 3 روزے 3 عشروں کے مقابل ہوں گے۔ یہ ایک نیکی کا ثواب جب 10 گنا بڑھا دیا جائے گا تو ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر کر دیا جائے گا، تو 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ گویا کہ ایسا ہوگا تم نے ہمیشہ روزہ رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی مہینے میں 3 روزے سے زیادہ میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی 1 دن روزہ رکھیں 2 دن روزہ نہ رکھیں۔ اور اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، یعنی 1 دن روزہ رکھو 1 دن روزہ نہ رکھو۔ اور یہ صیام داؤد ہیں، یعنی اس طرح روزہ رکھنا
ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، پھر روزہ رکھنا، پھر چھوڑنا، یہ ایک دن ناغہ کر کے روزہ رکھنا، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، بیچ میں ایک دن چھوڑ دیتے، پھر دوسرے دن روزہ رکھتے، پھر ایک دن ناغہ کرتے، یہ آپ کا طریقہ رہا ہے، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین روزے ہیں۔ اگلے بھی دیگر حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین افضل روزے ہیں۔ نفلی روزوں میں سب سے بہترین روزوں کا طریقہ صوم داؤدی کا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ نہ رکھے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن چھوڑنا، اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی مسلسل روزہ رکھنے کی میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ جو صوم داؤدی ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مہینے میں 3 روزے رکھو قبول کر لیتا تو یہ چیز مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے بھی پیاری ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرما رہے ہیں کاش میں حضور کا یہ فرمان قبول کر لیتا تو یہ چیز میرے لیے میرے اہل و عیال یعنی بیوی بچے اور میرے مال سے زیادہ پیاری ہوتی۔ یعنی حضور کا پہلے کا وہ جو فرمان ہے 3 روزے رکھو، یہ تمہارے لیے پورے زمانے میں روزہ رکھنے کا برابر ہو جائے گا، اس کو اگر قبول کر لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا۔ میں نے خواہ بات بڑھائی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم داؤدی سے بڑھ کر اور کوئی افضل روزہ نہیں ہے۔ ان یحییٰ قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي ابا سلمة فارسلنا اليه رسولا فخرج علينا واذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا ها هنا فقلنا لا بل نقعد ها هنا فحدثنا قال فحدثني عبد الله بن عمرو العباسي رضي الله تعالى عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس قال قلت يا نبي الله ما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 20 قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في 10 قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشدد علي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت إني كنت قبلت رخصة نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن یزید حضرت ابو سلمہ کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں ایک قاصد روانہ کیا۔ ان کے دروازے کے پاس ایک مسجد تھی۔ جب وہ باہر آئے
تو ہم اس مسجد میں تھے۔ انہوں نے کہا اگر چاہو تو گھر چلو، اگر چاہو تو یہیں بیٹھے رہو۔ ہم نے کہا ہم یہیں بیٹھیں گے، آپ ہمیں حدیثیں بیان کیجیے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا نبی اللہ، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تم اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہر ماہ میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن مجید ختم کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 10 دن میں ایک قرآن مجید ختم کر لو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 7 دن میں قرآن مجید ختم کر لو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر سختی کی، پھر مجھ پر سختی کی گئی۔ حضرت ابن عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر لمبی ہو۔ حضرت ابن عمر نے کہا پھر میں اس عمر تک پہنچ گیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نشاندہی کی تھی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت قبول کر لی ہوتی۔ دیکھیے پچھلی حدیث میں بھی یہ بات گزری ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا تذکرہ چلا ہے۔ آپ نے آخر میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اسی کا تفصیلی تذکرہ اس میں موجود ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہر رات مسلسل عبادت کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل سے مراد یہی نہیں کہ رات بھر کھڑے ہو کر صرف نماز پڑھیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی قیام اللیل میں آتا ہے۔ رات بھر جا کر اللہ کی عبادت کرنا، وہ چاہے ذکر ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، ہر طرح کی عبادت قیام اللیل میں شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور تک جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے سوال کیا کیا یہ صحیح ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمایا تم کم کیا کرو، بلکہ مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ مہینے کے 3 روزے 13، چاند کی 13، 14 اور 15، ان 3 روزے رکھنے کے بارے میں مختلف احادیث میں فضیلت آئی ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا جو ان 3 روزوں کو رکھے گا گویا اس نے پورا زمانہ یعنی پورا مہینہ اس نے روزے رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس رخصت کو قبول نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا تو پھر صوم داؤد ہی رکھا کرو۔ صوم داؤد ہی رکھتے تھے۔ یہ تو روزوں کے متعلق سے ہو گیا۔ پھر آپ نے قرآن کے متعلق سے فرمایا کہ آپ قرآن اس طرح پوری رات تلاوت نہ کیا کریں۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ کہا تمہارے اوپر تمہارا اپنے جسم کا بھی حق ہے، یعنی تم اپنے جسم کا بھی خیال کیا کرو، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر اپنے مہمانوں کا بھی حق ہے۔
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو بڑھتے بڑھتے آخری یہاں تک پہنچے کہ 7 دن میں قرآن شریف ختم کرنے کے متعلق سے حضور نے فرمایا۔ اس سے زیادہ اپنے اوپر مشقت ڈالنے کے بارے میں حضور نے منع فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس سے بھی خوش نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اس سے بھی زیادہ کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری عمر لمبی کرے گا۔ تو راوی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ حضور کے بتانے کے مطابق، نشاندہی کرنے کے مطابق میری عمر لمبی ہوئی۔ جب میں ضعیف ہو گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا، کاش میں حضور کی وہ رخصت کو قبول کر لیتا، یعنی اب عمر زیادہ ہو چکی ہے، ضعیفی طاری ہو چکی ہے، اب میں صوم داؤدی رکھ نہیں سکتا، ایک روزہ چھوڑ کر ایک روزہ مسلسل رکھ نہیں سکتا، اور رات بھر قیام نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت میں پوری رات نہیں گزار سکتا۔ تو اس وقت آپ کو احساس ہوا کاش کہ حضور کی وہ رخصت جو اجازت آپ نے میرے لیے دی تھی کہ کچھ رات عبادت کر لیا کرو اور مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، یہ اگر میں قبول کر لیتا تو میرے لیے کافی ہوتا۔ حدیث نمبر 2627 ان یحیی بن ابی کثیر بهذا الاسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام فإن بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله. قال في حديث قلت ما صوم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام قال نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَكِنَّ قَالَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس روایت میں ہر ماہ 3 روزے کے بعد ہے، ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے، اور اس طرح صوم دہر کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر نے کہا اللہ کے نبی حضرت داؤد کے روزے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا نصف الدہر، یعنی آدھے مہینے کے روزے ہوتے، ایک روزہ رکھ کر ایک روزہ جب چھوڑیں گے تو آدھے مہینے کے یعنی 15 روزے ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث میں قرآن مجید پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ پہلی حدیث میں یہ تذکرہ تھا کہ تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، اس روایت میں وہ تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فی کل شہر قال قلت انی اجد قوة قال فقرأه فی 20 لیلة قال قلت انی اجد قوة قال فقرأه فی 7 ولا تزد على ذلك۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قرآن مجید 1 ماہ میں 1 مرتبہ پڑھو۔ میں نے عرض کیا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو 20 راتوں میں پڑھو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 7 روز میں پڑھو، اس سے کم وقت میں مت پڑھو۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جو راتوں کو قیام کرتا تھا پھر اس نے راتوں کا قیام چھوڑ دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اس بات کی طرف اشارہ تھا، یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے عبادت پہ لگ جاتے ہیں تو مسلسل عبادت کرنے لگتے ہیں، جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، اس سے منع فرمایا۔ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، عبادت کا اعتدالی انداز ہونا چاہیے، میانہ روی درمیانی انداز ہونا چاہیے کہ کم عبادت ہو لیکن لگاتار ہو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته قال ألم أخبر إنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينيك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال صم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إلا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ میں نفلی روزے مسلسل رکھتا ہوں اور ساری رات نماز پڑھتا ہوں. آپ نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا میں نے خود آپ سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تم مسلسل نفلی روزے رکھتے ہو اور ساری رات قیام کرتے ہو؟ تم ایسا نہ کیا کرو کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، یعنی تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، نیند بھی کرو. ہر 10 دن کے بعد ایک روزہ رکھ لو اور اس سے 9 روزوں کا اجر ملے گا، یعنی باقی جو 9 روز بچ رہے ہیں ان کا بھی اجر مل جائے گا. حضرت ابن عمر نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں یا نبی اللہ. آپ نے فرمایا حضرت داؤد کے روزے رکھو. میں نے عرض کیا یا نبی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے اور دشمن کے مقابلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. حضرت ابن عمر نے کہا یا نبی اللہ یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ راوی عطا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ صیام دہر کا ذکر کیسے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے مقبول روزے نہیں رکھے، یعنی جو بغیر وقفے کے بغیر رکے ہوئے لگاتار نفلی روزے رکھے اس نے مقبول روزے نہیں رکھے. یعنی شریعت کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ بغیر وقفے کے مسلسل طور پہ لگاتار روزے رکھتے رہیں. جس شخص نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے مقبول روزے نہیں رکھے. 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر وقفہ کیے ہوئے بغیر چھوڑے ہوئے لگاتار نفلی روزے جو رکھتا ہے اس شخص نے مقبول روزہ نہیں رکھا، یعنی اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ روزے وہی ہیں جس کو صوم داؤد کہا جاتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن درمیان میں وقفہ دینا. عن ابن جریج بہذا الاسناد، ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونكهت. لا صوم من صام الأبد صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہر رات کو قیام کرتے ہو. جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور کمزور ہو جائیں گی. اور جس شخص نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے مقبول روزے نہیں رکھے. ہر ماہ 3 روزے رکھنا پورے 1 ماہ روزے رکھنے کے برابر ہے. میں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا حضرت داؤد کے روزے رکھو.
وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے اور دشمن کے مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہاں ایک بات یہ جو دوسری حدیث میں نہیں ہے، یہ ہے کہ تم لگاتار رات بھر عبادت کرو گے تمہاری آنکھیں خراب ہوگی، اور لگاتار روزے رکھو گے تو تمہاری صحت پر کچھ فرق پڑ سکتا ہے۔ اسلام ظاہری چیزوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اندھی عقیدت میں مسلسل عبادات کرنے کی اسلام نے اجازت دے دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ظاہری جو چیزیں جسم کو مشقت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان کا بھی اسلام نے لحاظ کیا ہے۔ لہٰذا جس طرح عام آدمی مسلسل کسی مشغولیت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو مشغول رکھتا ہے، اس کی وجہ سے آنکھ تھک جاتی ہے اور اس کی آنکھ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ کوئی شخص مسلسل اپنے بدن کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اس کے صحت کا خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ بالکل یوں ہی عبادت کرنے سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بالکل اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اسی عبادت کے عوض میں اس کی آنکھوں میں روشنی اور بڑھا دے، اس کے جسم میں اور طاقت بڑھا دے، ایک اور بات ہے۔ لیکن عام حالات میں صحت پر اثر پڑنے کا اثر ہے، آنکھوں کی بینائی خراب ہونے کا اثر ہے، اس کا تذکرہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ظاہری جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے بچنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ان چیزوں سے ٹکرا کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا اسلام ہرگز کبھی حکم نہیں دیتا۔ بار بار ان حدیث میں حکم دیا گیا تمہارا اپنے جسم پر بھی حق ہے اور اپنی بیوی پر بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، مہمانوں کے بھی حق کو بھلا دیں، اڑوس پڑوس رشتہ داروں کے بھی حق کو بھلا دیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق کو بھلا دیے جائیں اور صرف عبادت میں لگا رہیں۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں، ہندی میں سنیاسی کہتے ہیں۔ یہ رہبانیت اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تمام حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ عن ابی ثابت بہذا الاسناد، حضرت حبیب بن ابن ابی ثابت سے بھی اسی سند کے ساتھ ایسی ہی ایک اور روایت منقول ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ خود کمزور ہو جائیں گے۔ یہ لفظ ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفحت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق قم ونم وصم وافطر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم ساری رات قیام کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور جسم کمزور ہو جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ رات کو قیام کرو اور نیند کرو اور روزہ رکھو اور افطار کرو۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الصیام الى اللہ صیام داود واحب الصلاة الى اللہ صلاة داود علیہ الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد کے روزے ہیں، اور نصف رات نیند کیا کرتے تھے اور ایک تہائی رات قیام کرتے تھے۔ ایک تہائی یعنی 1/3 حصہ، پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے تو ایک حصہ آپ عبادت کیا کرتے تھے اور رات کے 6 حصے میں پھر نیند کرتے تھے، یعنی پہلے کچھ آرام کر لیتے، پھر عبادت کرتے، پھر کچھ حصہ آرام کر لیتے۔
یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ آپ عشاء کے بعد جتنی دیر ہو سکے عبادت کرتے، پھر کچھ دیر آرام کرتے، پھر بیدار ہوتے، پھر کچھ دیر آرام کرتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احب الصیام الى اللہ صیام داود وكان يصوم نصف الدهر واحب الصلاة الى اللہ صلاة داود وكان يوقد شطر الليل ويقوم ثم يرقد آخره ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره قلت لعمرو بن العاص قلت لعمرو بن دینار عمرو بن الأوس كان يقوم ثلث الليل بعد شطره قال نعم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد کے روزے ہیں اور وہ نصف دہر روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر قیام کرتے تھے، یعنی پھر عبادت کرتے تھے، اس کے بعد سو جاتے، پھر آدھی رات کے بعد تہائی رات قیام کرتے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عمرو ابن دینار سے پوچھا، کیا حضرت عمرو ابن عوس یہ بیان کرتے ہیں پھر جاگتے تھے اور آدھی رات کے بعد تہائی رات تک نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عن ابی قلابۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرنی ابو الملیح قال دخلت مع ابیک علی عبد اللہ بن عمرو فحدثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر له صومی فدخل علی فلقیت له وسادة من ادم حشوها لیف فجلس على الارض وصارت الوسادة بینی وبینه فقال لی اما یکفیک من کل شہر ثلاثة ایام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خمسا قلت یا رسول اللہ قال سبعا قلت یا رسول اللہ قال تسعا قلت یا رسول اللہ قال 11 قلت یا رسول اللہ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدہر وصیام یوم وافطار یوم۔ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں، مجھ سے ابو الملیح نے کہا میں تمہارے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا تذکرہ ہوا، آپ میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے چمڑے کا گدا بچھایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ زمین پر بیٹھ گئے، وہ گدا میرے اور آپ کے درمیان تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ہر ماہ 3 روزے رکھ لو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا 5۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا 7۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ اور زیادہ ہو تو بہتر ہوتا۔ آپ نے فرمایا 11۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں سے بڑھ کر کسی کے روزے نہیں ہیں، یعنی 11 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو روزہ رکھنے کی اجازت دی تھی، ایک مہینے میں 11 نفل روزے رکھنے کی اجازت دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا نہیں، حضرت داؤد کے روزوں سے بڑھ کر کسی کے روزے نہیں ہیں، یعنی آپ 15 روزے ہر مہینہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس میں دیکھیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق سے بات پہنچی کہ وہ رات بھر قیام کرتے، دن بھر روزہ رکھتے، تو اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑے کا چھوٹے کے پاس کسی کام کے لیے آنا یہ بالکل درست ہے، جائز ہے۔ جب تشریف لائے تو راوی کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے چمڑے کا گدا بچھایا۔ اس دور میں چمڑے کا گدا شرف کے لیے بڑے لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا تھا، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا گدا بچھایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔
آپ زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی، آپ زمین پر بیٹھ گئے۔ گدہ آپ کے لیے بچھایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ گدے کے اس پار حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، اس پار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بیچ میں وہ گدہ رکھا رہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس گدے پہ بیٹھے دوسرے نیچے بیٹھے رہیں، تو آپ نے اس گدے کو ترک کیا، اس پہ بیٹھے ہی نہیں، تو چھوڑ دیا، اور وہ گدہ حضور اور آپ کے بیچ میں تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مہمان کے لیے عام حالات کے علاوہ خاص اہتمام کرنا بالکل جائز ہے۔ خاص اہتمام کرنا یہ اسراف میں نہیں آتا۔ مہمان کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا، کھانے پینے، ان کے لیے بچھونے اوڑھنے بیٹھنے کے جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں خاص اہتمام کرنا یہ اسراف میں نہیں آتا ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کس قدر محبت تھی، کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کیا کرتے تھے، کس قدر آپ کا احترام کیا کرتے تھے، اس کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك اجر ما بقي قال اني اطيق اكثر من ذلك قال صم يومين ولك اجر ما بقي قال اني اطيق اكثر من ذلك قال صم 3 ايام ولك اجر ما بقي قال اني اطيق اكثر من ذلك قال صم 4 ايام ولك اجر ما بقي قال اني اطيق اكثر من ذلك قال صم افضل الصيام عند الله صوم داود قال يصوم يوما ويفطر يوما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک دن روزہ رکھو، تمہیں باقی ایام کا بھی اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 2 دن روزہ رکھو اور تمہیں باقی روزوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 دن روزے رکھو اور تمہیں باقی دنوں کا بھی اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 4 دن کے روزے رکھو اور تمہیں باقی دنوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا روزے رکھو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے ہیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الله بن عمرو وبلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل ان لجسدك عليك حظا ولعينيك عليك حظا وان لزوجك عليك حظا صم وافطر صم من كل شهر 3 ايام فذلك صوم الدهر قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بي قوة فقال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن عمر مجھے یہ خبر پہنچی کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور ساری رات قیام کرتے ہو، تم ایسا نہ کیا کرو کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو اور یہ صوم دہر ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی قوت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو مان لیا ہوتا۔ بعد میں آپ کو افسوس ہونے لگا کاش حضور کی طرف سے یہ چھوٹ ملی تھی، یہ جو رخصت ملی تھی اس کو قبول کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ صوم داؤدی کے متعلق سے، صوم دہر کے متعلق سے مختلف مذاہب ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ مختصراً بیان کریں گے۔ اکثر علماء احناف نے صوم دہر کو مکروہ تنزیہی قرار دیا۔ صوم دہر کا مطلب لگاتار روزے رکھنا، یہ نفلی روزوں کا بیان ہو رہا ہے۔ کوئی اگر نفلی روزے رمضان کے علاوہ نفلی روزے مکمل لگاتار رکھے، ان کے متعلق سے یہ حکم ہے کہ
مکروہ تنزیہی ہے احناف کے نزدیک، ورنہ کسی کو ایک غلط فہمی نہ ہو کہ مطلقاً لگاتار روزے رکھنے کی یہاں نفی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے قضا روزے چھوٹ گئے تو قضا روزے مسلسل چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ کفارے کے روزے کے متعلق سے تاکید کے ساتھ حکم ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھے، بیچ میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، ایک روزہ بھی اگر چھوٹ جائے تو دوبارہ 60 روزے شروع سے رکھے۔ تو یہاں جو لگاتار روزے رکھنے کا حکم ہے وہ صرف اور صرف نفلی روزوں کا حکم ہے۔ نفلی روزے لگاتار بغیر بیچ میں چھوڑے ہوئے رکھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں علماء حناف کا یہ موقف ہے کہ صوم دہر کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے ماننے والے علماء کے نزدیک یہ ہے لگاتار روزے رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور بعض احناف نے بلا کراہت جائز رکھا ہے۔ بعض کچھ حنفی علماء نے یہ کہا کہ بغیر کراہت کے جائز ہے، لیکن مفتیٰ بہ قول یعنی جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ لگاتار روزے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اسلام کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، نہ کرنا بہتر ہے۔ غیر مقلدین حضرات کے نزدیک صوم دہر مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، اور شوافع کے نزدیک اس سے روزے رکھنے والے کو ضرر نہ ہو تو مستحب ہے۔ امام شافعی اور آپ کے ماننے والوں کے نزدیک اگر نفلی روزے لگاتار رکھنے سے کوئی نقصان نہ ہو تو رکھنا مستحب ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک صوم دہر سے کسی کا حق ضائع نہ ہو، کوئی عبادت فوت نہ ہو، روزے رکھنے والے کو ضرر نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہیں۔ کسی کے حق میں کوئی کمی نہ ہو اور خود روزہ رکھنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو بغیر کراہت کے رکھنا جائز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ اتنے سخت الفاظ آئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ جس شخص نے صوم دہر رکھا اس شخص کا کیا حکم ہے، یعنی جس شخص نے لگاتار روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا روزہ ہے نہ افطار ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا معنی یہ ہے صوم دہر رکھنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی مخالفت کی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اس لیے اس شخص کے روزے کا اجر نہیں ہے اور نہ ہی اس کا افطار نفع بخش ہے۔ جو 3 شخص کثرت عبادت کی طلب میں آپ کے پاس آئے تھے، یہاں اس بات کی وضاحت ہو جائے، بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، مسلم میں بھی ایک حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے جس نے لگاتار نفلی روزے رکھے اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ پسند فرمایا وہ صوم داودی ہے۔ کوئی بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن بیچ میں چھوڑ دے، پھر دوسرے دن روزہ رکھے۔ یہ طریقہ لگاتار رکھنا حضور کے نزدیک، شریعت کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی زبردستی لگاتار نفلی روزے رکھتا جائے تو حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اگر افطار کرے گا تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ نہیں ہوتا، روزہ ہو جائے گا، اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں 3 شخص کے عبادات کا تذکرہ ہے۔ آپ کے پاس وہ 3 لوگ آئے جن میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے ان سب سے ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے ان سے فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز کے لیے قیام بھی کرتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں، اور ازواج کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یعنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ 3 لوگ بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک شخص مسلسل روزے رکھنے کی بات کر رہا تھا، ایک شخص
رات بھر عبادت کرنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ ایک شخص بیوی سے کنارہ کشی کی بات کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر کچھ دنوں کے لیے روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات میں عبادت ہی میں گزارتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ رات عبادت بھی کرتا ہوں، کچھ رات آرام بھی کرتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ اسلام کا اعتدالی مذہب ہے، درمیانہ انداز ہے۔ یہ اسلام کے نزدیک ہرگز پسندیدہ نہیں۔ کوئی شخص بیوی بچوں کے حقوق کو بھلا کر رات دن عبادت میں لگا رہے، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نماز پڑھتا رہے، ذکر و تلاوت میں لگا رہے، ایسا اسلام کو ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت زیادہ افضل ہے جو تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے کی جائے۔ یہ عبادت اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص صوم دہر رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے، یعنی آپ کی سنت کو چھوڑ کر الگ طریقہ اختیار کرتا ہے، اور وہ اس وعید کا مستحق ہے جو سنت سے اعراض کرنے والے کو دی گئی ہے۔ مسند احمد، سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم دہر رکھنے والے ایک شخص سے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو عذاب دو؟ اور مسند احمد، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بہقی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صوم دہر رکھا اس پر جہنم کو اس طرح تنگ کر دیا جائے گا، یہ فرما کر آپ نے مٹھی بند کر لی اور 90 کو عقد بنایا۔ یہ حدیث مسند بزار اور طبرانی میں بھی ہے، اور علامہ حسنمی نے مجمع الزوائد میں فرمایا اس کے راوی صحاح کے راوی ہے، اور اس حدیث کی جو تعویل کی گئی ہے وہ انتہائی رقیق ہے، یعنی بہت باریک ہے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک صوم دہر مستحب ہیں۔ اس بات پر سخت حیرت اور تعجب ہے جو چیز اسوہ رسول کے مخالف ہو وہ کیسے مستحب ہو سکتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر لیس علیہ امرنا فہو رد، جو چیز ہمارے طریقے کے مخالف ہو وہ مردود ہے۔ نیز صوم دہر کے رکھنے میں اپنے نفس کو شدید مشقت میں ڈالنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے جو شخص جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث لگاتار روزے رکھنے کی مخالفت میں آئی ہیں، وہ یہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم دہر رکھنے والے ایک شخص سے فرمایا، یعنی ایک آدمی ایسا تھا جو لگاتار روزے رکھتا تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو عذاب دو؟ دیکھیے کتنے سخت لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تمہیں یہ حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو عذاب دو؟ یعنی مسلسل روزے رکھنا ایک طرح سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، خود کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ حضور نے لہجہ بالکل سخت کرتے ہوئے کہا کس نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو عذاب دو؟ ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں، یہ حدیث ہے صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بہقی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔ اتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صوم دہر رکھا اس پر جہنم کو اس طرح تنگ کر دیا جائے گا، یہ فرما کر آپ نے مٹھی کو بند کر لی اور 90 کو عقد بنایا، یعنی اپنے پورے ہاتھ کو یوں بند کر لیا آپ نے۔ یہ حدیث مسند بزار اور طبرانی میں بھی ہے۔ جس طرح آپ نے مٹھی کو بند کر لیا ایسے آپ نے فرمایا اس شخص پر جہنم کو تنگ کر دیا جائے گا، یعنی جس طرح وہ اپنے آپ پر روزے رکھ کر مشقت کر رہا ہے ویسے ہی جہنم کی بھی اس پر مشقت ہوگی، اس شخص پر جہنم تنگ کر دی جائے گی۔ اتنے سخت وعیدیں ہوتے ہوئے کوئی کیسے صوم دہر یعنی لگاتار روزہ رکھنے کا حکم دے گا؟ ان احادیث کا مطلب واضح ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص لگاتار عبادت کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، یہ تکلیف میں نہ ڈالے،
کوئی شخص لگاتار روزے رکھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، اور یہ اس طرح تکلیف میں ڈالنا یہ اسلام کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو خود اس کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور دوسرے حقوق اس سے ادا نہیں ہو سکتے، اور اسلام بنیادی طور پہ رہبانیت کی مخالفت کرتا ہے، یعنی تمام حقوق کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگا رہنا یہ اسلام کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے اتنی سختی سے لگاتار روزے رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں مصنف نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا کہ لگاتار روزے رکھنا مستحب ہے۔ مصنف نے اس پہ یہ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے اتنی سختی سے لگاتار روزے رکھنے سے منع فرمایا تو یہ عمل مستحب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام سنت کی مخالفت کرے وہ کام مستحب اور ثواب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو اور مشکل اور دشواری نہ کرو۔ نیز فرمایا تم سے جو شخص بھی دین پر غالب آنا چاہے دین اس پر غالب آ جائے گا۔ نیز فرمایا مجھے ایسی شریعت کا حکم دیا گیا ہے جو آسان اور سہل ہے۔ اس طرح بے شمار روایات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے دین کی بنیاد میں آسانی ہے، دین آسانی چاہتا ہے۔ تم میں سے جو شخص بھی دین پر غالب آنا چاہے دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں جتنا حکم دیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے تو وہ تکلیف اس پہ اور زیادہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی اگر جتنا حکم دیا گیا ہے اتنے پر عمل کرے، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے تو وہ تکلیف اس پہ اور زیادہ ہو جائے گی۔ جیسا کہ پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر کا عملی واقعہ گزر چکا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، آگے چل کر کے خود وہ تکلیف ان کے لیے بھاری پڑ گئی، آپ خود یہ خواہش کرنے لگے کاش حضور نے جو میرے لیے چھوٹ دی تھی، مہینے میں 3 روزے رکھنے کی جو چھوٹ دی تھی وہ اگر میں قبول کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ یہ ہے کہ اگر صوم دہر سے کوئی ضرر نہ ہو پھر بھی یہ طریقہ نبوی کی مخالفت کی وجہ سے شدید مکروہ اور ممنوع ہے، اور اگر اس سے کوئی ضرر ہو یعنی نقصان ہو، تکلیف ہو، تو کوئی عبادت قضا ہو اور کسی کا حق ضائع ہو، یہ قطعاً مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی مسلسل روزے رکھ رہا ہے، اس کے روزے رکھنے سے اس کی اپنی صحت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے یا اس سے متعلق جو لوگ ہیں بیوی بچے والدین اولاد ان کے حق ادا کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو ایسا روزہ رکھنا، ایسے نفلی روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر حقوق ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اور اس شخص کے صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تب بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر اثر پڑ رہا ہے، حق ادا نہیں کر سکتا صحیح معنوں میں، یا اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، تو اس صورت میں نفلی روزے لگاتار رکھنا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ علامہ ابو اسحاق شیرازی لکھتے ہیں عیدین اور ایام تشریق کو چھوڑ کر صوم دہر رکھنا مکروہ نہیں ہے، بشرطے کہ کسی ضرر کا خوف نہ ہو، کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صوم دہر رکھتی ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم دہر سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صوم دہر سے منع فرماتے تھے، لیکن جس شخص نے عید اضحیٰ اور عید فطر کو روزہ نہیں رکھا اس نے صوم دہر نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صوم دہر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو لوگ صوم دہر رکھتے ہیں وہ سابقین میں سے ہیں۔ علامہ شیرازی فرماتے ہیں البتہ جب صوم دہر رکھنے سے ضرر کا خوف ہو یا کسی کا حق ضائع ہو تو صوم دہر رکھنا مکروہ ہے۔ وہی بات ہے جس کو ہم نے
پہلے بیان کی ہے، الگ الگ دلیلوں کے ذریعے سے اس کو مصنف واضح کر رہے ہیں، کیونکہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان حضرت ابو درداء کو آپس میں بھائی بنا دیا، اور حضرت سلمان ابو درداء سے ملاقات کے لیے آئے تو ام درداء کو ابتر حالت میں دیکھا، پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے کہا اے ابو درداء، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، اور رات کو قیام بھی کرو، اور نیند بھی کرو، اور اپنی بیوی کے پاس بھی جاؤ، اور ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو درداء نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے بھی حضرت سلمان کی طرح فرمایا، یعنی جس طرح حضرت سلمان نے فرمایا تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یعنی اس کا بھی خیال کرو، لگاتار روزے رکھنے سے جسم پر اثر پڑ سکتا ہے، اور تم پر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے، تو تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے حق میں نہ لگ جایا کرو، یہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی واقعے کو حضرت ابو درداء نے حضور کے سامنے ذکر کیا، حضور نے بھی یہی فرمایا۔ پچھلی اس باب کی تمام حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک صوم دہر مکروہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو طلحہ، حضرت عائشہ کا یہی نظریہ ہے۔ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے دیگر اصحاب صوم دہر کو مطلقاً مکروہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے لا صوم من صام الابد، لا صوم من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے روزے نہیں رکھے، جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے روزے نہیں رکھے۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک لگاتار روزے رکھنا مکروہ نہیں ہے، اور کچھ صحابہ کا نام بھی انہوں نے لیا، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو طلحہ، حضرت عائشہ وغیرہ کا نظریہ انہوں نے نقل کیا کہ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ جمہور علماء کے نزدیک صوم دہر یعنی لگاتار روزے رکھنا مکروہ نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ اور دیگر جمہور علماء کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ حدیث میں صاف الفاظ میں آیا ہے جس نے لگاتار روزے رکھے گویا اس نے روزے رکھے ہی نہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف بمن یصوم الدہر کلہ قال لا صام ولا افطر، یا رسول اللہ جو شخص صوم دہر رکھے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا روزہ ہوا نہ افطار۔ دیکھیے یہ حضرت عمر ہی سے یہ مروی ہے کہ حضور سے حضرت عمر نے پوچھا جو شخص لگاتار روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا نہ اس کا روزہ ہے نہ اس کا افطار، یعنی روزہ چھوڑنا ہے، یعنی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ ہمارے اصحاب کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں، کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو افطار کرو۔ یہ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کی ہے۔ اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے اگر صوم دہر رکھنا ممنوع ہوتا تو آپ اسے منع فرماتے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جن حدیث میں صوم دہر سے منع کیا ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جو کوئی شخص عیدین اور ایام تشریق کو بھی روزہ رکھے، یا جن روزوں سے ضرر ہو، یا کسی کا حق ضائع ہو، یا کسی عبادت کے رہ جانے کا خوف ہو۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے شوافی کے نزدیک صوم دہر شرائط مذکورہ کے ساتھ مستحب ہے۔ قارئین اکرام کو علم ہوگا علامہ نووی نے جو احادیث ذکر کی ہیں وہ صوم دہر کی اباحت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی لگاتار روزے رکھنا مباح ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں، اور اصحاب ابو حنیفہ کی پیش کردہ حدیث تحریم پر دلالت کرتی ہیں، یعنی لگاتار بلا وجہ روزے رکھنا یہ حرام ہونا، منع ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔
جب اباحت اور تحریم میں تعارض ہو تحریم کو ترجیح ہوتی ہے، جب کسی معاملے میں مباح اور حرام چیز کا ٹکراؤ ہو حرام ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے، منع ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نیز جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا شیدائی ہو اور مزاج رسالت پر نظر رکھتا ہو اور اصول شریعت کو پہچانتا ہو، اس کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ صوم دہر ایسی مشکل، کٹھن اور دشوار عبادت ہے، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا ہے، اس لیے حق وہی ہے جس کو اصحاب ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے۔ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی اور آپ کے ماننے والے علماء کے نزدیک مسلسل روزے رکھنا مستحب ہے، جبکہ کسی کو مسلسل روزے رکھنے سے کسی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو، روزہ رکھنے والے کی صحت پہ اثر نہ پڑتا ہو، تو مسلسل روزے رکھنا امام شافعی اور آپ کے اصحاب کے نزدیک مستحب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے، چاہے کسی کا حق زائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مطلقاً مکروہ ہے۔ اگر کسی کا حق ضائع ہوتا ہو اور روزہ رکھنے والے کی صحت پہ اثر پڑتا ہو تو اس صورت میں قطعاً مکروہ تحریمی ہیں، یعنی حرام کے قریب ہیں۔ امام نووی نے شوافع کی دلیلیں دی ہیں کہ ہمارے نزدیک لگاتار روزہ رکھنا مستحب کیوں ہے، تمام دلیلیں انہوں نے پیش کی، جیسا کہ ہم نے ان کو تفصیلی طور پہ سنایا ہے، اور ہماری جو دلیلیں ہیں ان کو بھی پیش کی گئیں۔ ایک عام آدمی بھی دونوں دلیلوں کو سامنے رکھے، جتنی دلیلیں امام نووی نے پیش کی ہیں، شوافع کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، وہ لگاتار روزہ رکھنا جائز ہونے کی دلیلیں ہیں۔ وہ تمام دلیلیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ لگاتار کوئی روزہ رکھے تو جائز ہے، منع نہیں ہے، بس اتنا۔ جبکہ اصحاب ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے جو علماء ہیں، انہوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں، صحیح احادیث اور ثابت حدیثوں سے جو دلیلیں پیش کی ہیں، وہ لگاتار روزہ رکھنا منع ہونے پہ دلالت کرتی ہیں۔ اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے، جب مباح ہونا اور منع ہونا آپس میں ٹکرا جائے تو منع ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے، منع ہونے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہی ہے، لگاتار روزے رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا حق ضائع ہوتا ہو، صحت متاثر ہوتی ہو، روزہ رکھنا حرام کے قریب ہے۔ یہی شریعت کا حکم ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، آپ کا سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔